نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب العلیٰ کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا اور جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، اور وہ ذات جس نے زمین سے چارہ نباتات اگائے پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے، بے شک وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ ضرور نصیحت قبول کر لے گا، اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور پھر نماز پڑھی، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ بلا شبہ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم و موسیٰ کے صحیفوں میں۔ صدق اللہ العظیم۔ جی میں ابھی عزیز الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا آج کا پروگرام کا ابتدا کریں۔ عزیز الدین صاحب اپنا مائک انمیوٹ کریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی سورۃ آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی سورۃ الذاریہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وقال الله تبارك وتعالى عز وجل في سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا۔ قال الله تعالى في سورة الشورى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم امیر مقامی اور معزز ماں اور بہنوں اور عزیزوں، آج میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ دین کا ایک جامع تصور آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس کی جو اہمیت ہے پہلے اسے سمجھ لیا جائے۔ اگر کسی ملازم کو رکھا جائے تو اس کی ذمہ داریاں، اس کی ڈیوٹیاں گن گن کر بتا دیے جائیں کہ یہ 10 کام اور فرائض ہیں جو آپ کو انجام دینے ہیں۔ اگر بالفرض وہ شخص 4 فرائض بھول جائے، اسے 6 یاد رہے، تو اس کے باوجود یہ کہ پورے خلوص اور امکانی حد تک محنت سے ان 6 کاموں کو انجام دینے کی کوشش کرے اور کامیاب بھی ہو جائے، لیکن جو 4 فرائض اسے یاد ہی نہیں رہے تو ظاہر بات ہے وہ ان کو بجا نہیں لا سکتا۔ کوئی عجب نہیں کہ یہ اہم ترین فرائض یہی ہوں۔ اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ آج کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ دینی فرائض کا ایک جامع تصور آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ دین کا پورا نقشہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے اور ہم صحیح طور پر اپنا جائزہ لے سکیں کہ دین کے کتنے حصے پر ہم عمل پیرا ہیں اور کتنی چیزیں ہیں جو ہم سے چھوٹ رہی ہیں، جس پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جن چیزوں پر ہم نے عمل چھوڑ رکھا ہے وہی چیزیں دینی اعتبار سے اہم ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں مغز سرے سے موجود نہ ہو اور ہم چھلکا لے کر بیٹھے ہیں؟ آپ نے شاید ایک لطیفہ سنا ہوگا، جب پہلے پہل یورپ میں چائے گئی تو لوگ وہ چائے کو ابال کر پانی پھینک دیتے تھے اور پتی کھاتے تھے۔ کہیں ایسا تو ہمارا حال نہیں ہے کہ دین کی اصل ذمہ داریوں اور فرائض سے ہم صرف نظر کر رہے ہوں اور وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم دیندار ہیں اور پورے دین پر عمل کر رہے ہیں۔
کا ازالہ اگر ہوگا تو اس طرح کے ہمارے سامنے دین کا جامع تصور موجود ہے۔ اس ضمن میں 3 بنیادی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے نمبر 1 ہے کہ ہم خود دین پر عمل پیرا ہوں اور دین پر کاربن ہو، اور دوسری بات ہے کہ ہم دین کو پھیلائیں، اور تیسرا ہے کہ ہم دین کو قائم کریں۔ اب آئیے ان تینوں کو علیحدہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کا سب سے پہلا تقاضا جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پر خود عمل کریں۔ اس کے لیے قرآن مجید کے اندر اصطلاحات ہیں جو تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ سب سے پہلی اصطلاح ہے اسلام۔ اسلام کے معنی یہ ہے کہ گردن جھکا دینا، بات بے چوچرا قبول کر لینا، اس رویے کا نام ہے اسلام۔ اس کے لیے قرآن مطالبہ کرتا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اسلام میں داخلہ جزوی طور پر نہیں ہو سکتا۔ کچھ احکام تو قبول اور کچھ احکام پر عمل کرنے سے انکار، سرکشی اور سرتابی، اس کا نام اسلام نہیں ہے۔ یہاں تو یہ اصول بیان ہوا ہے، ماننا ہے تو پورے کے پورے دین کو مانو، پورے کے پورے اسلام کو مانو، ورنہ چھوڑ دو، بیچ کی بات نہیں چلے گی۔ اب آئیے دوسری اصطلاح ہے اطاعت۔ اب ذرا معاملہ اس سے آگے بڑھ گیا۔ اسلام میں مخالفت ترک کر کے خود کو حوالے کر دینے کا مفہوم تھا، اب معاملہ ہے اطاعت کا، یعنی دل کی آمادگی کے ساتھ حوالگی اور فرمانبرداری کے رویے کا نام ہے اطاعت۔ اب قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ تغابن آیت 12 کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی۔ اگر روگردانی کرتے ہو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے واضح طور پر ہدایت پہنچانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہاں بھی وہی انداز ہے جو اسلام کے ضمن میں کچھ عرض کر چکا ہوں، یعنی یہاں بھی یہ نہیں ہوگا کہ کچھ حکم مانیں گے کچھ حکم نہیں مانیں گے، بلکہ اطاعت ہوگی، ہماتن ہوگی اور پورے وجود کے ساتھ ہوگی۔ اب آئیے تیسری اصطلاح ہے تقویٰ۔ اس کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت میں نے پیش کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ یہ تقویٰ، اس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، اس کی ناراضگی سے بچنا اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا، اس کی سزا سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ قرآن مجید میں پرہیزگاری کا لفظ بھی ترجمے میں استعمال ہوا ہے اور ڈر کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک بات فرمائی گئی ہے، تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ یہ بڑی اہم بات فرمائی گئی ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک زمانے میں ہلاکوں نے ایک مرتبہ اپنے دربار میں ایک بزرگ سے مخاطب ہو کر گستاخانہ انداز میں کہا تھا کہ تم بہتر ہے، میرا کتا بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت میری جو کیفیت ہے، اس حالت میں میرا انتقال ہو جائے تو میں کتے سے بہتر ہوں، اور یہ کیفیت میرے اندر سے ختم ہو جائے تو کتا مجھ سے بہتر ہے۔ وہ ہلاکو حیران ہوا اور ان کو بلایا اور انہوں نے اسلام کی دعوت کو ایک بہتر انداز میں ان کے سامنے پیش کیا۔ ایمان کی حالت میں میرا خاتمہ ہو جائے تو میں کتے سے بہتر ہوں، اور ایمان میرے سینے سے نکل جائے تو کتا مجھ سے بہتر ہے۔ تاتاریوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، خون بہایا تھا۔ علامہ اقبال نے فرمایا اسی خاندان کے شاہی فرد نے، ہلاکو کے بیٹے نے اسلام قبول کیا۔ اقبال نے کہا تھا اے آیا یوں ریشے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اب آئیے چوتھی اصطلاح قرآن مجید کی ہے، وہ ہے عبادت۔ اس کے لیے آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ چوتھی اصطلاح ہے عبادت۔ یہاں بات اور آگے بڑھ گئی۔ لفظ عبادت کے معنی ہے کسی کی محبت سے سرشار ہو کر ہماتن اپنے وجود کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی بندگی، اس رویے کا نام ہے عبادت۔ مقصد حیات بندگی ہے، تخلیق کا مقصد بندگی ہے۔ عربی کے لفظ عبادت کے معنی سمجھنے کے لیے فارسی کے 2 الفاظ جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، ان کو جمع کیا جائے تو عبادت ہو سکتا ہے۔ وہ 2 الفاظ ہیں
ایک ہے بندگی اور دوسرا ہے پرستش. بندگی میں اطاعت بھی ہے. بندے کے معنی ہے غلام, اور غلام جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمہ وقتی غلام ہوتا ہے. غلامی اور ملازمت میں فرق تو یہی ہے. ملازم جو ہوتا ہے وہ متعین گھنٹے کے لیے کام کرتا ہے. جو شخص جھاڑو دینے پر ملازم ہے وہ جھاڑو ہی دے گا, کوئی دوسرا کام نہیں کرے گا. جو باورچی کی حیثیت سے ملازم ہے وہ آپ کے فرش تو صاف نہیں کرے گا. اور ملازمت جو ہے تعین وقت کے لیے 4 گھنٹے کا کام, 6 گھنٹے کا کام یا 8 گھنٹے کا کام کرنا ہے. 8 گھنٹے کے بعد وہ آپ کا ملازم نہیں اور آپ اس کے آقا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غلامی کا جو تصور تھا, غلاموں کو خرید لیا جاتا تھا. رات کے 2 بجے بھی اگر کسی غلام کو کام دیا جاتا تو اس کو کام کرنا پڑتا تھا. اور غلام کو جو دیا جاتا تھا, 4 پائی, کپڑے, جو کچھ بھی اس کو دیا جاتا تھا وہ غلام کے نہیں ہوتے تھے. وہ غلام جو ہوتا تھا 24 گھنٹے کا غلام ہوتا تھا. اور یہ ملازم کا جو معاملہ ہے وہ 4 گھنٹے یا 8 گھنٹے کا ملازم. یہ غلامی, یہ بندگی ہما تن ہما جہت ہوتی ہے. بس یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بندگی کے معنی ہمیشہ ہر وقت اطاعت, لیکن محض بندگی غلامی عبادت نہیں ہے جب تک اس میں پرستش شامل نہ ہو. پرستش میں محبت کا انتہائی جذبہ ہوتا ہے. آپ مثلا زر پرست کون ہے؟ پیسے سے انتہائی محبت کرنے والا, جس کو مال کی محبت ہے. وطن پرست, وطن سے بے انتہا محبت کرنے والا. قوم پرست, شہرت پرست, اپنی تعریف کا خواہ. اور اسی طرح سے نظریہ پرست, یہ الفاظ ہم کثرت سے استعمال کرتے ہیں. پرستار, انتہائی محبت کرنے والے کے معنی میں مفہوم آتا ہے. اب عبادت کا مفہوم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی, اطاعت بے انتہا محبت کے ساتھ. یہ 4 اصطلاحات ہیں جو قرآن مجید کی جس کے ذریعے سے قرآن مجید کا پہلا تقاضا ہمارے سامنے آ رہا ہے. دین کا اہم ترین تقاضا ہمارے سامنے آ رہا ہے. اس کو ذہن میں رکھیے. اس میں اصل شے جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر لانے کا نام بندگی ہے. اسلام میں جزوی اطاعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کلی اطاعت. سورہ بقرہ, قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت 85 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, کیا تم ہماری کتاب, ہماری شریعت, ہمارے قانون کے ایک حصے کو مانتے ہو, کسی کا انکار کرتے ہو؟ جو کوئی طرز عمل اختیار کرے گا تو اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کو ذلیل و خوار کر دیا جائے گا. اور جو کچھ تم وہ کرتا ہے اللہ سے غافل نہیں ہے. کچھ باتوں کو ماننا, کچھ باتوں کو نہیں ماننا, یہ منافقت ہے, 2 رنگی ہے, ایک رخی نہیں بلکہ یہ ہے 2 رخا کردار ہوا. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک رنگ پسند ہے, صبغت اللہ. منافقت وہ مرض ہے, وہ روگ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق جہنم کے نچلے طبقے میں رہیں گے. جس کو بھی قرآن سے دلچسپی ہے, پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب کافروں پہ اتنا نہیں بھڑکتا جتنا منافقوں پر بھڑکتا ہے. سورہ صف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے اہل ایمان و بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. یہ بات اللہ کے غضب کو بھڑکانے اور سخت بداری کرنے والی ہے کہ جو تم کہو اس سے کرو نہیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اطاعت گزار کہتے ہیں, اطاعت گزار کے معنی میں آتے ہیں, اور ہم اللہ کے احکام کو اٹھا کر پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم غلام ہیں. اس حیثیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو ماننا چاہیے, اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرنا چاہیے. جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو حرام ماننا چاہیے. جس چیز کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, اس کو فرض کیا ہے, واجب کیا ہے, اس کو ادا کرنا چاہیے. ایسا نہیں جو احکام ہم کو پسند ہے ہم ان کو اختیار کریں, اور جو ہم کو پسند نہیں ہے, جو مشکل ہے, ان کو ٹھوکر مار دے. تو یہی بات ہم پر صادق آئے گی جو سورہ صف میں بیان ہوئی ہے. یہ قرآن مجید کے تقاضے کی پہلی بات ہو رہی تھی, یعنی دین پر عمل پیرا ہونا, کاربن ہونا. اس کے لیے قرآن مجید کی 4 اصطلاحات آپ کے سامنے آئی. نمبر 1 اسلام, نمبر 2 اطاعت, اور نمبر 3 تقوی, اور نمبر 4 عبادت. ہما تن ہما وقت عبادت, محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کلی اطاعت. یہ بہت مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے. پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کوئی آسان کام نہیں ہے. کسی نے کہا ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر کف پٹاری ہو جاتی ہے, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے کیا لازم آتا ہے.
جس کو پتا نہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جن کو اس کلمے کے تقاضوں کا علم ہے ان کی کلمہ ادا کرتے وقت زبان لڑکھڑائے گی. لہذا اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا. اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 ارکان اسلام اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائے. پہلے لفظ تھا اسلام، اب یہاں حدیث میں آیا ہے ارکان اسلام. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. امام بخاری اور امام مسلم جس حدیث پر متفق ہو جائیں تو پھر اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. یہ حدیث چھوٹی کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اسلام کی عمارت 4 ارکان 4 ستونوں پر کھڑی کی گئی ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ارکان اسلام ہیں. ہم انہیں پلرز بھی کہتے ہیں. ہر شخص کلمہ شہادت کی ادائیگی سے اسلام میں داخل ہوتا ہے. یہ بنیاد ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے. میں نے خاکہ آپ کے پاس بھیجا ہے. اگر وہ خاکہ آپ پیش نظر رکھیں تو بات بہت آسانی سے دل کے اندر جو ہے بیٹھ سکتی ہے. ایمان کے 2 درجے ہیں، ایک ہے اسلام اور دوسرا ہے ایمان. اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ اسلام. ایمان کیا ہے؟ اللہ پر یقین، آخرت پر یقین، جنت پر یقین، اللہ کے سارے احکامات پر یقین. یہ ہے تصدیق بالقلب. اسلام اور ایمان کے 2 درجے ہیں. فاؤنڈیشن کے اندر یہ 2 چیزیں ہیں، پہلے اسلام اس کے بعد میں ایمان، اور اس کے بعد میں پھر یہ 4 پلرز ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. دیکھیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے لیے قرآن مجید، پورے قرآن مجید کے اندر عبادت کا لفظ کہیں بھی ان کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے. لفظ عبادت اسی مفہوم میں آیا ہے جس کی تشریح میں نے ابھی آپ کے سامنے کی. یعنی کہ انسان ہر وقت ہمیشہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر اس کی بندگی اور پرستش کرے. آئیے پہلا پلر نماز. نماز کا نظام اس لیے عطا ہوا کہ دن میں 5 مرتبہ اپنی مصروفیات سے نکلو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے قول و قرار ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تجدید کرو. دنیا کی مصروفیات میں گم ہو کر اس کو بھول نہ جاؤ. کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. دوسرا پلر، دوسرا ستون زکوٰۃ ہے. یہ صرف اسے اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائی کہ مال کی محبت بڑی تباہ کن ہے. یہ 100 مرضوں کا ایک بڑا مرض ہے. اس کے ازالے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اب آئیے تیسرا پلر، تیسرا ستون روزہ. یہ اس لیے فرض ہوا کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو، کیونکہ نفس کا رونا بڑا موضوع ہے. ضرورت ہے اس کو قابو میں کرنے کی. روزوں کے ذریعے سے تربیت کی جائے اور نفس کے بیجا تقاضوں سے اس کو بچایا جائے. اب آئیے چوتھا ستون حج. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری برکات کو جمع کر دیا ہے. اس میں ذکر بھی ہے، طواف بھی ہے، احرام کی پابندیاں بھی ہے اور مشابہ ہے روزے سے. اس میں پیسے کا خرچ ہے زکوٰۃ کی طرح. اس طرح 4 ارکان اسلام کیوں دیے گئے؟ یہ 4 ارکان عبادت کیوں فرض کی گئی؟ یہ 4 ارکان کے اوپر ایک چھت ہے جس کا نام ہے اسلام، اطاعت اور تقوی. یہ چھت کو، یہ ستونوں کے اوپر ایک چھت قائم کر دی گئی ہے. یہاں تک پہلی منزل، یہاں تک گفتگو ہی پہلا تقاضا یہاں پر ختم ہو گیا. اب آئیے دوسرا تقاضا قرآن کا ہمارے سامنے آ رہا ہے. دین کو پھیلایا جائے، اسلامی تعلیمات کو پھیلایا جائے. اس کے لیے کئی اصطلاحات ہیں لیکن 4 کو ذہن نشین کر لیجئے. نمبر 1 تبلیغ، یعنی پہنچائیں گے تو اسلام پھیلے گا. دین پہنچائیں گے تو دین پھیلے گا. ارشاد ربانی ہے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دے جو کچھ نازل ہوا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا پہنچاؤ میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. آخری حج کے موقع پہ فرما کر تبلیغ کی ذمہ داری تا قیامت امت کے ذمہ فرما دی. آخری حج کا موقع ہے. 1 لاکھ سے زیادہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر
عرب کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرما رہے ہیں. طویل خطبے کے آخر میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ کرام ایک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچا دیا. آپ نے دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا. آپ کی کوششوں سے اسلام قائم ہو چکا ہے, اس کی روشنی دنیا میں پھیل رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے گواہی لیتے ہیں, پھر آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اے اللہ تو گواہ رہنا. روایتوں میں آتا ہے کہ 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا, اے اللہ تو گواہ رہنا. میری ذمہ داری ختم ہو گئی, میں سبکدوش ہو گیا اور یہ امت کے کندھوں پہ ذمہ داری پڑ گئی. اب امت کی ذمہ داری ہے کہ پہنچائے وہ جو یہاں موجود ہے ان کو جو یہاں موجود نہیں ہے. اب آئیے دوسری اصطلاح قرآن مجید کے اندر آئی ہے دعوت, یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا, اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے. عزیزان محترم, اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے سب سے اعلیٰ کام, سب سے اونچا کام اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا. امت مسلمہ کے وجود اور بقا کا انحصار اسی پر ہے. اگر دعوت کا کام کرتے ہیں, اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو دنیا میں تمہارا وجود رہے گا. اگر تم دعوت کے کام کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے وجود کو مٹا دے گا. اب بھی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. دعوت کا کام امت مسلمہ کی اولین ذمہ داری ہے. ہم وہ نہیں ہیں جو اپنے ہی گھر میں شمع جلا کے بیٹھیں, وہاں وہاں روشنی کریں گے جہاں جہاں تیرگی ملے گی. تیسری اصطلاح ہے جو بڑی اہم اصطلاح ہے, عمل بالمعروف و نہی عن المنکر, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یعنی بدی اور برائی کی راہ میں رکاوٹ بننا. اگر طاقت ہو تو بدی اور برائی کو بزور بازو روکنا. اس لیے آپ کو حدیث یاد آ گئی ہوگی, مسلم شریف میں ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے, مسلمان تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے تو اس کا فرض ہے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے. یعنی اگر طاقت ہے, اگر استطاعت ہے تو اپنے ہاتھ سے روک دے. اگر استطاعت طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے. اگر یعنی تلقین اور نصیحت سے روکے. اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل میں کڑھن محسوس ہو. اگر دل میں کڑھن بھی محسوس نہ ہو تو جان لو کہ ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارے دل کے اندر موجود نہیں ہے. تم برائی دیکھو, تمہارے احساسات پر جو بھی نہ آئیں گے, تم دیکھتے ہوئے گزر گئے. یہ صدمہ بھی نہ ہوا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کیوں میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو روک سکوں. اگر یہ کیفیت ہے تو جان لو ایمان رائی کے دانے کے بارے میں تمہارے دل میں موجود نہیں. عزیزان گرامی, یہ فتویٰ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جن کا یہ فتویٰ ہے کوئی رد نہیں کر سکتا. کوئی رد کرے گا تو ایمان سے خارج ہو جائے گا. یہاں تک 3 اصطلاحات آپ کے سامنے آئی ہیں, تبلیغ, دعوت, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اب آئیے چوتھی اصطلاح ہے اور جامع ترین اصطلاح ہے, یہ ہے شہادت علی الناس, لوگوں پر حجت قائم کر دینا. قیامت کے دن عدالت خداوندی میں گواہی دے سکو کہ ہم نے تیرا دین پہنچا دیا تھا. یہ ہے وہ اصطلاح کہ یہاں پر آ کر دعوت و تبلیغ کا تعلق رسالت سے جڑ جاتا ہے. رسول کیوں بھیجے گئے؟ رسول عدالت خداوندی میں کہیں گے پروردگار میں تیرا پیغام بے کا مقاصد لوگوں تک پہنچا دیا تھا. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں, بنی نوع انسانی تک پہنچائیں, حجت قائم کریں. یہ بات ہے جس کے لیے میں آیت مبارک آپ کے سامنے تلاوت کی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہی اس لیے ہے, بہترین امت کا خطاب دیا ہے. تو کیوں دیا؟ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ تم گواہ ہو جاؤ پورے نوع انسانی پر اور رسول گواہ ہو جائے تم پر. عزیزان گرامی, شہادت علی الناس کی یہ اہم ذمہ داری ہے جو امت کے حوالے کی گئی. اگر بالفرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام نہ پہنچاتے تو اللہ کے ہاں ذمہ دار ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ انہوں نے پہنچا دیا, لہذا وہ بری ہو گئے. اب باقی دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری امت کے حوالے کر گئے. اس کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری نوع انسانی کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے, صرف عرب کے لیے نہیں تھے. ارشاد خداوندی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین,
ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آخری حج کے موقع پر حضور نے فرما دیا ہے یہ کام تمہارے ذمہ ہے. اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو جان لو دنیا کی گمراہی کا وبال تمہارے سر آئے. بنی نوع انسانی کی سارے انسان اللہ کی عدالت میں عذر پیش کریں گے. اللہ یہ مسلمانوں کے پاس تیری آخری اور مکمل کتاب تھی, ان کے پاس تیرا دین تھا, یہ تیری شریعت کے لمبردار تھے, یہ تیرے آخری رسول کے امتی تھے, انہوں نے اس دین کو ہم تک نہیں پہنچایا, خود اس پر عمل نہیں کیا, اور نہ آخری کتاب اور نبی کی تعلیمات پر خزانے کے سانپ بن کر بیٹھے. خزانے کا سانپ کیا کرتا ہے؟ نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتا ہے. اگر یہ طرز عمل ہوگا ہمارے پاس تو پھر کیا جواب ہوگا؟ دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ ہے وہ ذمہ داری. اور دوستو اور عزیزو, ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم کیا پہنچائیں گے. آج ہم خود محتاج ہے صحیح دین ہم تک پہنچے. ہم تو اللہ ماشاء اللہ بائی برتھ مسلمان ہیں, نام کے مسلمان ہیں, ورنہ ہمارا حال تو یہ ہے بقول علامہ اقبال کے, یہ تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, خان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. دوستو یہاں پر دین کو پھیلائیں, اس ذمہ داری پر بات ختم ہو گئی. اب آئیے تیسرا, دین کا تیسرا مطالبہ, دین کو قائم کیا جائے. اب پھر یاد کیجئے پہلا تقاضا کیا ہے؟ قرآن کی تعلیمات پر, دین کی تعلیمات پر, دین پر عمل کیا جائے. دوسرا تقاضا ہے دین کی تعلیمات کو پھیلایا جائے. پہلے تقاضے میں اسلام, اطاعت, تقوی, عبادت. دوسرے تقاضے میں تبلیغ, دعوت, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, شہادت علی الناس. قرآن کی 8 اصطلاحات ہمارے سامنے آئیں. اب آئیے اسے قائم کرنا. ایک ہے تبلیغ, دعوت, پہنچانا, پھیلانا, اور ایک ہے قائم کرنا. اس میں بہت بڑا فرق ہے. اسلام ایک نظام حیات ہے, ارشاد خداوندی ہے, ان الدین عند اللہ اسلام, اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. تو ہمارا دین جو ہے نظام حیات ہے, تو یہ چلنے کے لیے آیا ہے, اس کے اوپر عمل ہونے کے لیے آیا ہے. یہ صرف تبلیغ کے لیے, تلقین کے لیے, مخالے لکھنے کے لیے, تقریریں کرنے کے لیے, بیان کرنے کے لیے, چھاپنے کے لیے, مداثرائی کرنے کے لیے, قصیدے کہنے کے لیے نہیں آیا. آج کے دور میں یہ بات تعلیم یافتہ لوگوں میں عام ہو چکی ہے. اس کو عام کرنے میں, اس کو پھیلانے میں حصہ رہا ہے علامہ اقبال کا, مولانا مودودی علیہ رحمہ کا, اور ایسے ہی کئی بزرگوں کی کوشش سے فکر عام ہوئی ہے کہ دین اسلام نظام حیات ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ابھی جو قائم ہو اسے نظام کہتے ہیں, ورنہ وہ نظام ہے ہی نہیں, وہ تو خیالی دنیا ہے, ناقابل عمل نظریہ ہے. اب آئیے تیسرے مطالبات میں جو اصطلاحات ملتی ہیں وہ 4 ہیں. ان میں 2 مکی صورتوں میں آئی ہیں اور 2 مدنی صورتوں میں آئی. مکی صورتوں میں پہلی اصطلاح آئی ہے سورہ مدثر کے اندر, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کر دو, اپنے رب کی بڑائی کو نافذ کرو. اللہ تو بڑا ہے ہی, لیکن لوگ دنیا والے اس کو بڑا نہیں مان رہے ہیں. تسلیم کرواؤ, ان کی بڑائی کو منواؤ اور اس کو نافذ کرو. زندگی کے ہر معاملے میں اللہ ہی کا حکم چلے. سروری زباں فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضر. عزیزان محترم غور کریں اس لحاظ سے اللہ کہاں بڑا ہے. ہم اذانوں میں مسجد کے میناروں میں اعلان کرتے ہیں 5 مرتبہ اللہ اکبر کے فرق شگا نعرے لگاتے ہیں. اسی پر علامہ اقبال نے کہا تھا, الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور, پرواز دونوں کی اسی ایک فضا میں, شاہی کا جہاں اور ہے, کاغذ کا جہاں اور. تکبیر رب کا اصل تقاضا یہ ہے, تکبیر رب کا اصل تقاضا یہ ہے کہ وہ نظام قائم کیا جائے, وہ دین قائم کیا جائے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم چلے, سپریم اتھارٹی اللہ تعالیٰ کی ذات. یہ نظام قائم کرو گے تو تکبیر رب ہوگی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ زبانی تکبیر ہے. اس تکبیر کو عملی جامہ پہنانا ہے. حج کے موقع پر یہ آواز پورے مکے اور مدینے میں گونجتی ہے. اقبال نے کہا تھا, یا قصت افلاق میں تکبیر مسلسل, یا قاف کی آغوش میں تسبیح و مناجات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو لے کر ہم کو اٹھنا ہے
اور پورے کرے ارض پر پھیل جانا ہے، اور جب تک دم نہیں لینا ہے جب تک اللہ کی بڑائی قائم نہ ہو جائے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام بہت باقی ہے کہ مصداق یعنی یہ نظام قائم کرو گے تو قائم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی سورہ الق کی ابتدائی آیات تھی، اس وحی میں تبلیغ اور دعوت کا کوئی ذکر نہیں۔ دوسری وحی سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہے، وہاں باقاعدہ خطاب صبح شروع، یا ایھا المدثر، اے کمنی اوڑھنے والے نبی۔ خطاب کے بعد فرمایا، حکم ملا، قم، کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ اور اپنا فرض منصبی ادا کرو۔ دو کام کرو، پہلا کام انذار، کیا ہے؟ انسانوں کو خبردار کرو، دین سے بیدار کرو، بتاؤ کہ اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد آنے والی ہے۔ پہلا کام انذار، ڈرانا۔ دوسرا کام ربک فکبر، تکبیر رب، اللہ کی بڑائی۔ آخرت کی جواب دہی کا احساس، مرنے کے بعد کی زندگی کا محاسبہ، یہ دعوت کا آغاز ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ آف دعوت۔ لیکن منزل کہاں ہے، جانا کہاں ہے؟ تکبیر رب۔ 23 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑائی قائم فرمائی نہیں فرمائی؟ جزیرے نمایاں عرب میں وہ نظام قائم کیا کہ نہیں کیا؟ پوری دنیا جانتی ہے اور دنیا مانتی ہے۔ آئیے دوسری اصطلاح کی طرف، اقامت دین، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کیا آغاز میں آیت پیش کی ہے۔ 5 جلیل القدر انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ داری ان کو عطا فرماتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 جلیل القدر پیغمبروں کا حکم ہوتا ہے کہ دین قائم کرو اور متفرق مت ہو جاؤ۔ قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ جو چیز زمین پر گری ہوئی ہوتی ہے اسی کو کہیں گے نا آپ کھڑا کرو۔ کوئی چیز اگر گر جائے تو ہم یہی کہیں گے اس کو کھڑا کرو۔ دین کتابوں میں بند ہے، وہ زمین بوس ہے، تو اس کو قائم کرو، اس کو کھڑا کرو۔ اس دین کے مطابق نظام قائم ہو، نافذ ہو، اس کے مطابق لوگ زندگی گزاریں۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ اگر صرف تلاوت کی جا رہی ہے تو یہ صرف تلاوت کے لیے اتارا نہیں گیا، اسے قائم کرو۔ مکی دور کی دوسری اصطلاح ہے۔ تیسری اصطلاح سورہ بقرہ اور سورہ انفال میں آئی ہے۔ سورہ انفال میں فرمایا گیا مسلمانوں قتال کرو، جنگ کرو، لڑو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہاں بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ نہیں کہ اجزاء میں تقسیم کر لیا جائے، نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، چلو بھائی زکات ادا کر رہی، حج ہو رہا ہے، عمرے پر عمرہ ہو رہا ہے، سروت خوب عمرہ کر رہے ہیں اور دین کے دوسرے احکامات پر ڈھٹائی کے ساتھ نافرمانی ہو رہی ہے، خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اقامت پورے دین کی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ حصہ پسند ہے اس کو قائم کریں گے، اس پہ عمل کریں گے، جو حصہ مشکل ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ اطاعت ہوگی تو پوری ہوگی، یہ اطاعت نہیں ہے اللہ کی، یہ من کی چاہت ہے۔ اس سلسلے کی چوتھی اصطلاح وہ ہے جو سورہ صف، سورہ توبہ، سورہ فتح میں آئی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان مبارکہ بیان ہوئی ہے، پورے قرآن میں کسی نبی، کسی رسول کی وہ شان بیان نہیں ہوئی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس آیت مبارکہ کے اندر بیان ہوئی۔ پورے قرآن میں 3 مقامات پر یہ آیت مبارکہ آئی ہے، سورہ صف، سورہ توبہ، سورہ فتح، ان تینوں صورتوں میں آئی ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ هو الذی ارسل رسولہ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے رسول کو خدا اور دین حق دے کر بھیجا ہی اس لیے ہے کہ غالب کرے اس کو ادیان باطلہ پر۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا بات سخت ہوتے چلے جا رہی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت پورے قرآن کا مرکزی عمود ہے، سارے مضامین اس کے اطراف گھومتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک بات پھر ذہن میں لائیے، پہلی بات دین پر عمل کیا جائے، دوسری بات دین کو پھیلایا جائے، تیسری بات اس کو قائم کیا جائے۔ یہ قرآن کے اہم اور بنیادی تقاضے۔ قرآن کا پیش کردہ تصور ہمارے ذہن میں رہے، صرف یہ نہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو پلر ہی سے خالی ستون ہے جس کے اوپر چھت نہیں ہے، اور بغیر چھت کے جو ستون ہوتے ہیں وہ بطور یادگار کھڑے کیے جاتے ہیں، ان کا کوئی استعمال نہیں ہوتا۔
اسے آثار قدیمہ کہتے ہیں. اور اگر تو کوئی مقصد نہیں ہے، جو تصویر دکھائی گئی ہے اس کا تصور ہمارے سامنے رہے گا کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، قرآن کے تقاضے کیا ہے، دین ہم سے چاہتا کیا ہے. خاکہ میں نے قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا. اب آئیے دیکھیں کہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کیا لوازمات ضروری ہے. ان تقاضوں کی ادائیگی کے لیے پہلا لازمہ ہے جہاد. یہ پہلا لازمی عمل ہے. یہ ہوگا تو اس کے تقاضے پورے ہوں گے، نہیں تو نہیں ہو سکتے. جہاد کہتے ہیں کوشش، محنت، اور کوئی بھی کام بغیر محنت اور بغیر کوشش کے آگے نہیں بڑھ سکتا، منزلیں طے نہیں کر سکتا. اور ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ کام صرف کوشش اور محنت سے بھی نہیں بنتا، کیونکہ جو کام ہم کر رہے ہیں، ہم کوشش ہم کر رہے ہیں، دوسرے بھی کوشش کر رہے ہیں، دنیا کے اندر دوسرے نظریات کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں. ان کی کوشش ہماری کوشش سے ٹکرائے گی. یہ کوشش آپس میں ٹکراتی ہے تو اس کا نام ہے کشمکش. جہاد کہتے ہیں کوشش اور جہاد کہتے ہیں کشمکش. اس کے لیے قرآن نے استعمال کی ہے جو اصطلاح وہ جہاد ہے. اب یہ جہاد ہوگا، کوشش ہوگی، محنت ہوگی پہلی سطح پر. اسلام، اطاعت، تقوی اور عبادت. آپ اسلام پر چلنا چاہیں گے، اللہ کے رسول، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیں گے، تقوی کی زندگی گزارنا چاہیں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی پابندی کرنا چاہیں گے. یہ نفس بار بار آپ کو راستے میں آ کے رکاوٹ ڈالتا رہے گا، اس کوشش کے اندر خلل اندازی کرتا رہے گا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہاد اکبر ہے کہ اپنے نفس کو مطیع بناؤ. یہ تلوار سے جو جہاد ہے وہ جہاد اصغر ہے، اور یہ ہے جہاد اکبر ہے. دوسری سطح پر یہ ہوگا تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر. آپ تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، دوسرے بھی الہات پرستی اور اشتراکیت اور ادیان باطلہ کے مبلغین سماج میں موجود ہے، وہ بھی کفر کے علمبردار ہیں، ان کی طاقت بھی موجود ہے. ان سے کشمکش ہوگی نہیں ہوگی. تو حضور بھی دعوت دے رہے تھے توحید کی، ابو جہل اس کے حامی اور علمبردار تھے شرک اور بت پرستی کے. دونوں میں کشمکش ہوئی نہیں ہوئی. بس دعوت، تبلیغ، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، شہادت الناس کی ذمہ داری کی ادائیگی میں محنت کرنا، کشمکش کرنا، جدوجہد کرنا ضروری. تو یہ لوگ کفر اور الہات کا میدان چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں. تو اب یہاں پر جہاد کا مرحلہ ہے نفس سے. اب دعوت اور تبلیغ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کفار سے جہاد کیجیے قرآن کے ساتھ. ہم نے آپ کے ہاتھ میں قرآن دیا ہے، یہ وہ تلوار ہے جو باطل کو کاٹ کر رکھ دے گی، جو نفس اور شیطان سے لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں دی ہے، اور وہ قرآن مجید ہے. دعوت و تبلیغ، شہادت الناس کے لیے زبان استعمال ہوگی، قلم استعمال ہوگا، ذرائع استعمال ہوں گے، نشر و اشاعت کے جتنے بھی وسائل ہیں وہ سب استعمال ہوں گے. ان سب کے لیے قرآن کی دعوت کے پیغام پھیلایا جائے گا. اس کے لیے جان اور مال کو لگانا پڑے گا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. یہ جان بھی لگے گا، جان بھی لگے گی، مال بھی لگے گا، صلاحیتیں بھی لگے گی، تب کہیں یہ دین آگے بڑھے گا. اور تیسری قائم کرنے کے لیے جہاد چوٹی پر پہنچ جاتا ہے. ضرورت پڑی تو اللہ کے راستے میں اپنے سر کو بھی کٹانا پڑتا ہے. عزیزان محترم، اپنی بات کو محترم آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. اختتام کی طرف لاتے ہیں. محترم آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے یہ کام آگے بڑھتا ہے. اس کا دوسرا لازمہ کیا ہے؟ جماعت ہے. کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا شخص اچھی رائے نہیں رکھ سکتا کہ قرآن کی ذمہ داریاں بغیر جماعت کے ادا ہو سکے. قرآن کے جو تقاضے بیان کیے گئے ہیں وہ فرض ہے، اور فرض کی ادائیگی کے لیے لازمی جو چیز ہے وہ نماز پڑھنا ہے. نماز فرض ہے تو اس کے لیے وضو بھی فرض ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، راوی حضرت اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ نے فرمایا تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں: جماعت بن کر رہنا، سماعت، ہجرت، جہاد. یقین رکھو جو شخص بالغ بھی جماعت سے باہر نکلا، اس نے اسلام کا خلاوہ اپنی گردن سے اتار کر دیکھا. جو شخص جاہلیت کی طرف دعوت دے جہنم میں جھونکا جائے گا، اگرچہ کہ وہ روزے رکھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتا ہو. اس حدیث کی روح سے وہ جماعت درکار ہے جس کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہو. میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز. اقبال نے کہا ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے. حضرت عمر نے فرمایا بغیر جماعت کے اسلام نہیں اور بغیر امیر کی جماعت نہیں. آخری بات، کتاب و سنت کے مطابق قرآن کا صحیح تصور موجود ہو، منزل مقصود ایک ہو، ایک مقصد رکھنے والے، ایک نسب الرد رکھنے والے، ایک ہدف رکھنے والے امت کہلاتے ہیں. ایک ہو جائیں تو بن جائیں خورشید مبیں، ورنہ بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. حاضرین محترم، میں نے آج کی صحبت میں قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، دین کے تقاضے کیا ہے، اس کا قرآن کی روشنی میں خاکہ پیش کر دیا ہے. اب ہمارا معاملہ اللہ کے یہاں نیتوں پر دار مدار ہوگا. جو شخص گھر سے ہجرت کے مدینے کے لیے نکلا وہ
وہ مدینہ پہنچ سکا وہ مہاجر ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو شخص ہجرت کی نیت سے گھر سے نکل آیا اور راستے ہی میں اسے موت آ گئی اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. ہم اپنی منزل کو نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے تحریک اسلامی کے قافلے کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کر دیں. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. کہاں تک جائیں گے اس کا پتہ نہیں. اصل منزل اصل جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اور آپ تو اقبال کے اشعار پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. شراب کہن محترم آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. وہی جام گردش میں لا ساقیا فرد کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا وسطات کر تڑپنے پلکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے جوانوں کو سوزے جگر بخش دے میرا عشق میری نظر بخش دے. گئے تم نے جزاک اللہ خیر جناب. ابھی آپ محترم مولانا عزیز الدین صاحب رکن جماعت اسلامی ناظم کوہ نور انکلیو اور اس کے ساتھ ساتھ سی ای او کوہ نور جیم سے بصیرت افروز خطاب سن رہے تھے. آئیے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوا میں محترم عتیق صاحب کو دعوت دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے جو جس بات کا پتہ کہ قرآن اور حدیث اور اس پر پیروی ہی ہماری اللہ تعالیٰ کہ اللہ سے محبت کرنے کا واحد راستہ رسول کی پیروی ہے. اللہ سے محبت کرنے کا واحد راستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. دوسری اور کوئی محبت جمع نہ ہونے پائے دل میں. مرغوبات دنیا میں ہی گم ہو کر اگر رہ جائیں گے تو پھر جنتوں کا حصول کس طریقے سے ہوگا. جنت تو آزمائشوں کٹھن راستے سے ہو کر گزرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کی. گویا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ مبارک تھا وہ ایک چلتا پھرتا قرآن تھے اور شرم و برابر بھی اپنے طرف سے نہ انہوں نے کوئی اضافہ کیا یا کم نہ کرتے تھے. جو اللہ کا حکم تھا بے کم و کاست امت کے سامنے پیش کر دیا. آپ نے حق ادا کر دی. جو آپ نے فرمایا کہ محترم عزیز صاحب نے جو بتایا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. آج ہم لوگوں پر گواہ بننا ہے کہ جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اسی جد و جہد میں گزاری. صحابہ کرام نے بے کم و کاست اس مشن کو آگے لگایا. اب ظاہر ہے کہ سلسلہ رسالت تو ختم ہو چکا. اب کار رسالت باقی ہے. یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا خادموں کا یہ کسی ایک فرد کا کسی ایک جماعت کا یہ ذمہ داری نہیں بلکہ سارے لوگ ہی اس مہم میں اس مشن میں شریک ہونا ہے. اور دنیا تڑپ رہی ہے پیاسی ہے ان تک ہم کو پہنچنا ہے کیونکہ یہ قرآن سب کے لیے ہے. کس نے نازل فرمایا؟ رب العالمین نے رحمت العالمین کی طرف. رحمت العالمین کی امت یہاں ہونے کے ناطے ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم لوگوں تک اس قرآن کے عظیم پیغام کو پہنچائیں. اس جد و جہد میں اگر ہم کو کامیابی نہ بھی ملے تو آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. بات لوگوں تک پہنچانا یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے. مقصد اور نصب العین آپ کے ذہن میں واضح ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اہم ترین اصول یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ بعثت رسول کا مقصد کیا تھا, آپ کا مشن کیا تھا اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو یوں ہی پیدا کر دیا؟ نہیں دوستو. اس قرآن کے پیغام کو اسوہ رسول کو اپناتے ہوئے ہم لوگوں تک پہنچنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها. آپ پر اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا, لیکن آپ اپنے طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ مجھ میں اتنی ہی طاقت ہے. کوشش یہ کیجیے, اللہ کی مدد ہمارے آپ کے ساتھ رہے گی. یہی چند الفاظ تھے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کیا. اب میں جناب عتیق صاحب سے ایک بہت ہی پیارا ترانہ سنانے والے ہیں. جناب محمد عتیق صاحب
माइक आपकी तरफ है। अतीक भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो तराना है ये वालिद मोहतरम के याद में है। हो इजाजत अगर तो ए अब्रे करम, पूछना है मुझे आपसे चश्मे नम। हो इजाजत अगर तो ए अब्रे करम, पूछना है मुझे आपसे चश्मे नम। मैंने ढूंढे बहुत है मगर ना मिले, आप घर में कहाँ पे छुपाते थे गम। वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम। अपने सीने पे मुझको सुलाते थे आप, और खुद जाके मिट्टी में ही सो गए। मेरे बचपन के दिन वो सुनहरे से दिन, ख्वाब जैसे थे और ख्वाब ही हो गए। दिल रुबा दिल नशी हर घड़ी हर कदम, दिल रुबा दिल नशी हर घड़ी हर कदम। वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम। आप थे तो ये मंजर बहारों से थे, मेरे आंसू भिगोए सितारों से थे। आप थे तो तला तुम का डर था किसे, आप थे तो ये दरिया किनारों से थे। आपके बाद सहता हूँ सारे सितम, आपके बाद सहता हूँ सारे सितम। वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम। हर कड़ी धूप में सायबां आप थे, हर अंधेरे में कहकशां आप थे। हर कड़ी धूप में सायबां आप थे, हर अंधेरे में एक कहकशां आप थे। जगमगाते हुए मुस्कुराते हुए, बस दुआ ही दुआ मेहरबां आप थे। आपके पाँव छू लूं खुदा की कसम, वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम। सब्ज़ो शादाब रोशन मकामात हो आप हो, और जन्नत के बागात हो। फूल खुशबू दुआ रोशनी दिलकशी, यूं खुदा की हमेशा इनायात हो। फिर मिलेंगे कभी ना जुदा होंगे हम। वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम, वालिदे मोहतरम।
والد محترم والد محترم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ عتیق صاحب، آپ نے بہت سارے لوگوں کو، ان کی آنکھوں کو غمگین کر دیا. اللہ تعالی ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بہت بہترین نظم آپ نے، بہت بہترین نظم آپ نے پیش کی. اللہ تعالی ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے. جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان کو جنت نعیمہ میں جگہ عطا فرمائے، اور جو باقاعدہ حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز فرمائے. ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے. اور اسی کے ساتھ میں اس ہمارے خطاب عام کی اس مجلس سے رخصت چاہتا ہوں، اور آپ تمام کا شکریہ جنہوں نے نہایت ہی صبر و سکون کے ساتھ ہمارے عزت مآب مقرر کو سنا، اور بہترین ترانہ بھی آپ سنے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ کل کوئی کلاس نہیں ہوگی، کل چونکہ مرکزی طور پہ پروگرامس ہوتے ہیں. انشاءاللہ پیر کے روز 7:30 تا 8:30 بجے سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 سے لے کر 18 تک ہوگی، اس کا مطالعہ، اس کی تفہیم ہوگی. انشاءاللہ ضرور تشریف لائیں، ضرور پارٹیسپیٹ کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ، کیونکہ اس سورۃ لقمان میں اب یہ جو آیتیں شروع ہو رہی ہیں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حالانکہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے، لیکن حکمت والی باتیں آپ کے ذہن میں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے کی بات ہے، توحید کا اور شرک سے بیداری کا وہ سبق دیتے تھے اپنے بیٹے کو. وہ بہترین نصیحتیں ہیں، نہ صرف ان کے بیٹے کے لیے تھی بلکہ تا قیامت تک کے لیے. قرآن میں جب آیا تو سب کے لیے نصیحت رہے گی انشاءاللہ. آپ تمام سے مؤدبانہ گزارش ہے، نہ صرف آپ شریک ہوں بلکہ اپنے دوست احباب کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دیں، کیونکہ جس کسی نے ایک چھوٹی سی بھی محنت کی ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی کو ضائع نہیں فرماتے. اگر کسی کا دل ان آیتوں سے اگر پلٹ جائے، کسی کی اولاد سدھر جائے تو بہت بڑی کامیابی ہوگی انشاءاللہ. اللہ نے اگر حیات کے ساتھ رکھا تو پیر کے دن آپ سے ملاقات ہوگی. وقت ہوگا 7:30 تا 8:30 بجے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.